تو دیکھیے زیارت کے شوق رکھنا ایک الگ بات ہے، امام سے ملاقات ہونا ہے، یہ کہ اس کے کچھ آداب ہیں، اس کو پورا کرنا ہوتا ہے، اس کو کچھ کرائٹیریا ہیں، اس کو کرنا ہوتا ہے، امام کی پسند اور ناپسند وغیرہ کا خیال کرنا ہوتا ہے. بس دیکھیے کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کو ذاتی طور پر پسند نہیں ہوتی، دوسروں کے خیال کر کے آپ اس کو کام کو کرتی ہیں. مثلا شادی بیاہ میں گوٹے کناری کے کپڑے آپ پہن کے جاتی ہیں، کئی جگہوں سے چپ بھی رہے ہوتے ہیں آپ کو، لیکن دوسروں کو پسند آتے ہیں اس وجہ سے پہنتی ہیں. مرد حضرات ہیں جیسے دم گھٹتا ہوا ٹائی لگانے کی وجہ سے جو ہے گردن گھٹتی ہوئی محسوس ہو، لیکن پھر بھی کیونکہ اچھی لگ رہی ہے مثلا اس وجہ سے لگا کے جا رہے ہوتے ہیں. تو ایک طور طریقے اور آداب ہوتے ہیں، لوگوں کا بھی خیال کرنا ہوتا ہے. تو امام زمانہ کا خیال کر کے کچھ کاموں کو کرنا. دیکھیے رسول کی زیارت کے لیے بھی تو آتے تھے لوگ، لیکن کیا تھے، آداب کا خیال نہیں کرتے تھے، آتے تھے بہت زیادہ شور مچاتے تھے. تو قرآن کی آیات نازل ہوئیں کہ سارے اعمال تمہارے حبط کر دیے جائیں گے. اور ایسے افراد کے جو اپنی آوازوں کو بلند نہیں کرتے ہیں، باقاعدہ ایسے لوگوں کے قلوب کا جو امتحان پروردگار نے لے لیا، ان کی مدح کے اندر بھی آیات نازل ہوئی ہیں جو پیغمبر اسلام کی قبر مبارک کے اوپر جو ہے وہاں پر لگی ہوئی بھی آپ کو نظر آئیں گی. تو اب دیکھیے خود کہ اگر کسی سے ملاقات کا شوق ہوتا ہے، مثلا کسی کا باپ، پہلے بھی شاید میں نے ایک دفعہ مثال دی تھی، کسی کا باپ کئی سال بعد 25 سال بعد مثلا آ کر اسے مل رہا ہو اور سارے رشتہ دار ایئرپورٹ لینے پہنچ رہے ہوں، اور باپ اگر کچھ مذہبی بھی ہو تو کیا سب لوگ اگر گٹار پہن کے اور عورتیں بے پردہ ہو کر جائیں گی تو باپ ان کو اتنے طویل عرصے بعد اگرچہ ملاقات ہو رہی دیکھ کر خوش ہوگا کبھی؟ ان لوگوں کو بھی خیال کرنا چاہیے اتنے عرصے بعد یہ میرا باپ آ رہا ہے تو کم سے کم ایسے اعمال اس وقت تو انجام نہ دیں. تو اب خود سوچیے کہ امام زمانہ اتنی طویل غیبت کے بعد آپ کے لیے حاضر ہوں گے اور آپ وہ تمام کام کر رہے ہیں کہ جس میں منہ دکھانے کے بھی ان کو قابل نہ رہیں اور ان کے دل کو زخمی کر دینے والے کام ہیں ان کو انجام دیں. دیکھیے ہمارے ہاں مسئلہ کیا ہے، کتنی زیادہ ہماری وہی رٹے رٹائے مسائل جو ہیں. حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام رٹے رٹائے انداز میں ان کی زیارتیں جو ہیں پڑھی جاتی ہیں، اس کے اندر الفاظ پہ غور نہیں کرتے کہ کیا کہا جا رہا ہے. السلام علیک ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین. یعنی السلام علیک ایھا العبد الصالح، اللہ کے نیک بندے آپ پر ہمارا سلام، اور جو کہ مطیع تھے، فرما بردار تھے اللہ کے، اس کے رسول کے، امیر المومنین کے، امام حسن کے، امام حسین کی، حضرت عباس کی. سوچئے کہ ان کی زیارت کے جملے ہیں، تو خود حضرت عباس کے لیے اتنا کرائٹیریا اس کے اندر خود ان کے زیارتوں کے اندر ظاہر ہے کہ امام کا صحابی ہونے کے لیے، ان کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا اور ائمہ کا مطیع و فرما بردار ہونا ضروری ہے، عبد صالح ہونا چاہیے، یہ کرائٹیریا ہے کم سے کم. تو اس گناہوں کی زندگی کے ساتھ کیسے ممکن ہوگا یہ؟ تو وہی والا سوال ہمارا آ جائے گا کہ بے عمل مومن کا ظہور امام میں کوئی کردار نہیں. انٹرنس ٹیسٹ ہی کے اندر فیل ہو جائیں گے. فوج میں کم سے کم بھی جو ایک ریکروٹ بھی جو بھرتی ہوتا ہے بہت ابتدائی طور پر کوئی کرائٹیریا ہوتا ہے اس کا. ایسے روڈ پہ راہ چلتے آدمی کو اٹھا کر وہاں پہ نہیں لے جایا جاتا فوج کے اندر. تو کیسے ممکن ہے کہ امام زمانہ کی فوج میں ایسے ہی لوگ سب شامل ہو جائیں گے، فاسق و فاجر و بدکار اور لاپرواہ زندگی گزارنے والے؟ یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ بہجت کہتے تھے کہ جو غیبت کا سبب ہے یہ ہم خود ہیں. اعتقاد ہمارا صحیح ہے لیکن عمل میں ہمارے کمی ہے، عمل ہمارے اعتقاد کے موافق نہیں، اور بے عملی خود ثبوت ہے اس بات کا کہ آپ کا اعتقاد کمزور ہے. یعنی جس کو اعتقاد ہو کہ مثلا آگ جلاتی ہے وہ جان بوجھ کے کبھی ہاتھ نہیں ڈالتا. جس کو پتا ہو کہ مثلا 10ویں منزل سے میں چھلانگ لگاؤں گا تو ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائیں گے یا میں مارا جاؤں گا، کبھی بھی چھلانگ نہیں لگاتا. پھر کیا وجہ ہے کہ جہنم پر آپ کا اعتقاد ہے لیکن پھر سارے جہنم میں جانے والے کام بھی کر رہے ہیں. عذاب قبر پہ آپ کا اعتقاد ہے لیکن سارے عذاب قبر کا جن اعمال سے ہوتا ہے وہ سب انجام دے رہے ہیں. تو مسئلہ لا علمی کا نہیں ہے، بے عملی کا ہے. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ بہجت کا جملہ مشہور ہے کہ ہماری سب سے بڑی مشکل لا علمی نہیں ہے بلکہ بے عملی. اگر اللہ کو حاضر و ناظر جانتے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو کب ہم ان افعال کو انجام دیتے. دیکھیے آج سی سی ٹی وی بہت جگہوں کے اوپر لگے ہوئے ہیں کیمرے. لوگ قانون سے بچنے کے لیے ان کیمروں سے چھپ کر جو ہے جرائم کو انجام دیتے ہیں. جہاں وہاں نہیں ہوتا وہاں پر جرائم کو انجام دیتے ہیں. تو اللہ کو بھی معاذ اللہ ہم نے سوچا کہ شاید سی سی ٹی وی کیمرے کی طرح سے وہ کہیں لگا ہوگا تو وہاں پہ انجام نہیں دیں گے، چھپ کر گناہ کر سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ بہجت کہتے تھے کہ ہمارے انحرافات کی جڑ یہی ہے کہ ہم خدا کو حاضر و ناظر نہیں سمجھتے.
وہ ہر جگہ پہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہر جگہ پہ ہمارے اعمال کا نگران ہے، یہ ہم جانتے ہی نہیں. ہم تو سوچتے ہیں کہ بس ایسی خیالی سی ایک بات ہے کہ اللہ کسی جگہ پر ہے. تو یہی وجہ ہے کہ صرف مخلص اور اطاعت گزار افراد ہوں گے وہی امام زمانہ کی طرف لپکیں گے. اگر اپنے عمل کو آج ہم لوگوں نے ٹھیک نہیں کیا تو ہم امام زمانہ کے لشکر میں شامل نہیں ہو سکیں گے. یہی وجہ ہے کہ باقاعدہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے فرزند صلی اللہ محمد محمد فرمایا تھا امام زمانہ سے کہ صرف مخلص اور اطاعت گزار افراد ہی آپ کی طرف لپکیں گے، بے عمل اور فاسق و فاجر تو یعنی ڈر کر بھاگ جائیں گے. تو امام نے فرمایا تھا جان لو یقیناً اہل اطاعت اخلاص کے قلب کے ساتھ آپ کی جانب یوں لپک کر آئیں گے کہ جیسے پرندے اپنے گھونسلوں کی جانب آتے ہیں. اس کے اندر بھی آپ دیکھیں امام نے کیا فرمایا کہ مخلص دل اس کے پاس اخلاص ہونا چاہیے، اور اہل اطاعت یعنی فرما برداری، گناہوں سے دوری، واجبات کی انجام دہی کرنے والے افراد لپک کر آئیں گے. فاسق و فاجر نہیں لپکیں گے. انہیں پتا ہوگا کہ امام کے پاس جائیں گے تو ہمیں تو سزائیں دی جائیں گی، وہ کہاں سے امام کے پاس جائیں گے. تو اور اس کے بعد جب ظہور کا اعلان ہوگا آسمان سے یہ سب ندائیں آئیں گی تو باقاعدہ اعلانات بھی نشر ہوں گے. اس کے اندر بھی یہی ہے کہ ہمارے چھٹے امام نے فرمایا کہ محرم میں آسمان سے ندا آئے گی، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، خدا کی مخلوق میں خدا کا انتخاب امام مہدی تشریف لے آئے ہیں، ان کی بات کو پوری توجہ سے سنو اور اطاعت کرو. دیکھیے بار بار اس زمانے میں بھی اطاعت کرنی ہے، اور امام زمانہ کا دور ابھی بھی چل رہا ہے، آپ کے سامنے ہی تو نہیں ہے نا. فقط آنکھوں کے اس وقت بھی کون سا ہر وقت ہماری آنکھوں کے سامنے رہیں گے، ظہور کے بعد بھی آپ کہیں اور ہوں، امام کہیں اور ہوں، تو موجود تو ہیں نا. تو اب بھی ان کی اطاعت اسی انداز سے آپ کو کرنی. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ دیکھیے جو اب بس آخری بات یہ کہ جو اس زمانے میں کرائٹیریا تھا دیگر ائمہ کا رسول خدا کا، وہی کرائٹیریا بھی ہوگا. یعنی جیسے کہا جاتا ہے نا کہ کیسے ممکن ہے کہ رسول خدا تو مثلا داڑھی منڈے شخص کو روایت میں ہے کہ ان کے پاس آیا تو امام پیغمبر نے اپنے رخ کو پھیر لیا. تو اتنے گناہوں کے ساتھ پیغمبر تو اپنے رخ کو پھیر لیں اور امام زمانہ بڑھ کے اس کو گلے لگا لیں، یہ تو ممکن نہیں ہوگا نا. اسی طریقے سے مثلا کسی بات پہ امام اپنے اصحاب کو سرزنش کریں. کبھی امام ملنے سے انکار کر دیتے تھے اپنے اصحاب سے، کبھی ان کے ناشائستہ افعال کے اوپر بات چیت بند کر دیا کرتے تھے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ان سب کا ارتکاب ہم اور آپ کریں لیکن امام زمانہ کے ہراول دستے میں شامل ہو جائیں؟ نہیں، ان تمام چیزوں کو اپنے اندر سے نکالنا پڑے گا. اور یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ایسے افراد کے لیے ہی کہ جو اس قسم کے افراد ہیں جو جہالت کی انتہا کے اوپر پہنچ گئے، کہ امام زمانہ فرماتے ہیں ہمیں شیعہ قوم کے جوہلا اور بے وقوفوں نے اور ایسے لوگوں نے جن کے دین کے مقابلے میں مچھر کا پر بھی بھاری ہے بہت تکلیف اور اذیت پہنچائی. یعنی جہالت کو اپنے اندر سے نکالنا پڑے گا. جب یہ جہالت دور ہوگی پھر اس کے بعد علم آئے گا، اس کے مطابق عمل کرنا پڑے گا تو امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہو سکیں گے. تو یہی وجہ ہے کہ امام زمانہ کے حقیقی انتظار کرنے والوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ دیدار کی تمنا بھی رکھتا ہو، پھر پرہیزگاری بھی اختیار کرے، زیادہ سے زیادہ نیک کام کرے، بہترین اخلاق کا مظاہرہ کر کے امام زمانہ کے ظہور کی راہ ہموار کرے، اور اسی طور پر اس دنیا سے چلا جائے گویا ایسے ہی جیسے امام کے مقدس خیمے میں موجود ہے اور امام زمانہ کی راہ میں شہید ہوا. یعنی سب چیزیں انجام دے کر کوئی کرائٹیریا کے اوپر پورا اتر کر پھر آگے کام کرنا پڑے گا. اور یہی وجہ ہے کہ امام زمانہ کی غیبت میں جو 3 اہم ذمہ داریاں ہیں، واجبات پر عمل، حرام کاموں سے پرہیز اور تبلیغ دین، یہ 3 کام انجام دینے ہیں. اس کے بغیر امام کے لشکر میں شامل ہونے کے حوالے سے ہمارا کوئی کردار نہیں ہو سکے گا. بے عمل مومن کا ظہور امام میں کوئی کردار نہیں. دوری کا سبب تو ہے، قریب لانے کا سبب نہیں. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.